اب تیسری کمی کو لیتے ہیں جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے خاوند اپنے مفاد کو بیوی سے علیحدہ سمجھتا ہے اور بیوی اپنے مفادات کو اپنے خاوند سے جدا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعض مرد حضرات اپنی ذات پر تو دل کھول کر خرچ کر لیتے ہیں، اپنے آرام کا ہر ممکنہ خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیوی بچوں کی ذرہ بھر بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے پر اور اپنے دیگر اعزاء کی طرف تو توجہ رکھتی ہیں، لیکن اپنے شوہر اور بچوں کی ضروریات ان کی پرائیورٹی یعنی ترجیحات نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مرد کی سخت دشمن ہوتی ہیں اور انہیں تباہ کر دیتی ہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سی عورتیں خامندوں کی اور مرد عورتوں کے سچے مددگار ہوتے ہیں۔ گو بعض غلطیوں اور بد عہدیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے بدظن ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیرونی عوارض اور اسباب ہیں۔ ورنہ فرمایا ورنہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ 90% مرد و عورت کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور اس اچھا ہونے کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام نے مرد کے فوائد کو عورت کے فوائد سے اور عورت کے فوائد کو مرد کے فوائد سے ایسا متحد کر دیا ہے کہ ان میں سوائے دوستی اور محبت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سوائے دوستی اور محبت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوستی اور محبت اور پیار کا اصل فوائد کا متحد ہونا ہے۔ جس قدر بھی تعلقات اور دوستیاں ہیں ان سب کی اصلیت یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ایک کوا اور ایک کبوتر بیٹھے دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، ان میں اتحاد کی کیا وجہ ہے؟ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جو دونوں چلے تو معلوم ہوا کہ دونوں لنگڑے ہیں۔ گویا اشتراک کی وجہ لنگڑا ہونا تھی۔ تو جتنا جتنا اشتراک کسی میں ہوتا ہے اتنا ہی ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ فوائد کے اشتراک پر اتحاد کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جنوری 2001 کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کماتے ہیں وہ باہر ہی کھاتے پیتے اڑا دیتے ہیں اور بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ باہر پھر کر کھانا کھانے کی عادت اچھی نہیں، سوائے اس کے کہ اگر ہو سکتا ہو تو بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ میرا اپنا بھی ہمیشہ یہی طریق رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ تم خدا کی رضا چاہتے ہوئے جو خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ بخاری کتاب الایمان۔ محمد رسول اللہ۔